محترم سامعین با تمکین و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارا اسلامی یوٹیوب چینل سمیع اللہ قاسمی میں آپ کا خیر مقدم اور خوش آمدید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے اور دونوں جہاں کی سعادت نصیب فرمائے۔ محترم سامعین با تمکین، ہمیں تختی نمبر 18 پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تختی نمبر 17 پڑھا تھا، جس کے اندر بتایا گیا وقف کرنے کے قاعدے کہ زبر زیر پیش اور دو زیر اور دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخر حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے، اور اگر دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے احدن سے احدہ۔ اس کے آگے بتایا گیا تھا کہ گول تا جو ہے یہ وقف کے وقت ہا بن جاتا ہے، گول تا وقف کے وقت ہا بن جاتا ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ ٹھیک ہے، آج ہم تختی نمبر 18 پڑھیں گے، تشدید مع تشدید۔ ٹھیک ہے، لیکن سبق پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اور درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 18، تشدید مع تشدید۔ کیا مطلب؟ یعنی تشدید کے اوپر تشدید، تشدید پھر اس کے بعد تشدید۔ تختی نمبر 13 کے اندر تشدید کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ تشدید کے اندر ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک مرتبہ خود اسے۔ پھر تشدید میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یعنی اس میں دم لگتا ہے۔ جیسے ہم پڑھیں گے، پہلے ہجے کر کے دیکھتے ہیں۔ عین لام زیر ال، لام یا زیر لی۔ دیکھیے، عین لام زیر ال پیچھے سے ملا کر پڑھا گیا، پھر لام زیر لی، ال لام یا زیر لی، ال لی یا وا پیش یو، ال لی یو نون زبرنا، ال لی یون، یا زا جو یز، زا کاف جو زک، یز زک، کاف کھڑا جو کا، یز زک کا، یا زال جو یز، زال کاف زبر زک، یز زک کاف زبر کا، یز زک کا، را پہ شروع، یز زک کارو، میم زا پس مز، زا میم جو زم، مزم، میم زر می، مزم می، لام پش لو، مزم می لو، میم دال پش مد، دال سا زر دس، دال سا جو دس، مد دس ساجر سی، مد دس سی، را پہ شروع، مد دس سی رو، عین لام زر ال، لام یا زر لی، ال لی، یا زر یی، ال لی یی، نون زبرنا، ال لی یی نا۔ تو اس کے اندر دیکھا آپ نے تشدید کہ ایک بار پیچھے والے حرف سے ملایا گیا، پھر ایک بار اسے پڑھا گیا، اور اس کے اندر سختی ہوئی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ہم ایک بار جو ہے نا آپ کو صرف متن پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الیون، الیون، یزکا، یزکا، یذکروا، یذکروا، مزمل، مزمل، مدثر، مدثر، علیین، علیین۔ یہ ہوا تختی نمبر 18، جس کے اندر تشدید کا مشق کرایا گیا۔ ٹھیک ہے، آگے تختی نمبر 19 کو بتایا گیا۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ دیکھیے، اس کے اندر بتایا گیا ہے، نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر حروف مدہ ہے، الف مدہ ہو، یا مدہ ہو، واو مدہ ہو، کوئی بھی مدہ ہو، اس کے بعد اگر
حمزہ جو ہے اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حروف مد نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب دیکھیں 3 مد، ایک مد متصل، دوسرا مد منفصل، تیسرا مد لازم۔ مد متصل کسے کہیں گے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے اور وہ اسی کلمے میں ہو جس کے اندر مد پایا جاتا ہو، جس کے اندر مد پایا جاتا ہو اسی کے اندر حمزہ بھی آئے تو مد متصل ہوگا۔ جیسے دیکھیں مد متصل ہے یہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہے اور اسی کے اندر حمزہ بھی پایا جا رہا ہے، یہ مد متصل ہے۔ یہ دیکھیں یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ ہے اور یہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں بھی مد متصل ہوگا۔ یہاں جو ہے نا وا مدہ ہے اور اس کے بعد جو ہے نا حمزہ ہے اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں بھی مد متصل ہوگا۔ تو مد متصل کسے کہا کہ حروف مدہ کے بعد ہاں الف مدہ ہو، یا مدہ ہو، وا مدہ ہو، حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہ مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا نمبر پہ مد منفصل۔ مد منفصل کسے کہیں گے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں نہیں بلکہ دوسرے کلمے میں ہو تو اسے کہیں گے مد منفصل، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ پی ایک کلمہ ہے اور امرینا دوسرا کلمہ ہے، تو پی تو کے اندر مد پایا جا رہا ہے لیکن امرینا کے اندر جو ہے حمزہ پایا جا رہا ہے، تو پی الگ کلمہ ہے اور امرینا کے اندر جو ہے حمزہ پایا جا رہا ہے یہ الگ کلمہ ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل نہیں بلکہ منفصل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے لا الہ میں مدہ ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو مد الف مدہ کے بعد حمزہ تو آ رہا ہے لیکن یہ اسی کلمے کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے کلمے میں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ مد متصل نہیں بلکہ مد منفصل ہوگا۔ اس طریقے سے انا انزلنا، انا الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہ دوسرے کلمے کے اندر، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ تو اگر حروف مدہ کے بعد خواہ الف مدہ ہو، یا مدہ ہو، وا مدہ ہو، جو بھی مدہ ہو، اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا۔ یعنی دیکھیے پہلے معنی سمجھیں، متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا، یعنی اگر ایک کلمے میں ہوگا تو ملا ہی ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ مد متصل۔ منفصل کا معنی جدا، یعنی مد کسی اور کلمے میں ہو، مد کسی اور کلمے میں ہو اور حمزہ کسی اور کلمے میں ہو، الگ الگ ہو تو یہ مد منفصل ہوگا، جیسا کہ 2 نمبر کے اندر دیکھا گیا۔ تیسرا مد لازم۔ مد لازم کسے آتا ہے؟ حروف مدہ کے بعد تشدید یا ساکینہ، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہوگا تو مد لازم ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہوگا تو کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا۔ جیسے دیکھیے یہ مدہ الف مدہ ہے، کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس سے الف مدہ ہی کہیں گے، تو الف مدہ ہے اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ جزم آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم ہوگا۔ یہاں الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تشدید آ رہی ہے، بتایا کہ الف مدہ کے بعد اگر تشدید آئے تو مد لازم ہوتا ہے، تو یہاں پر مد لازم ہوگا۔ یہاں پر کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہے، اس کے بعد تشدید آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر یہ کیا ہوگا؟ یہ پہ مد لازم ہوگا۔ تو مد متصل کسے کہیں گے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا، حروف مدہ کے بعد اگر جزم یا حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو پھر اجا مد لازم ہوگا۔ تو آپ نے مد متصل، مد منفصل اور مد لازم کے بارے میں سمجھا، لیکن ان تینوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مد منفصل پایا جا رہا ہے تو 1 الف سے لے کر 3 الف تک ہم کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم کھینچ کے پڑھ کے بتاتے ہیں، جاء سیئت سوء، یعنی 3 الف سے 1 الف سے لے کر جو ہے نا 1 الف سے لے کر 3 الف تک جو ہے نا کھینچنے کو یہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ 4 الف 5 الف تک بھی کھینچا جا سکتا ہے، اور منفصل تھوڑا اس سے کم کھینچا جائے گا، اور مد لازم جو ہے نا سب سے زیادہ کھینچا جائے گا۔ دیکھیے بیچ والے میں پڑھتے ہیں فی امرنا لا الہ انا انزلنا، یہاں پر اخفا ہوگا، انا انزلنا الآن
حاجوك حاجوك والصافات. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے تختی نمبر 18 جو تشدید سے متعلق ہے اس کو پڑھا، اور تختی نمبر 19 جو مد کا بیان ہے اس کو پڑھا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم تختی نمبر 19 کو پڑھیں گے، جس کے اندر تشدید بعد حروف مدہ کے بعد تشدید ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح کلام پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے پیاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے والا بنائے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.